مانگ کے روزے آئے، پھر رحمت برکت لائے، جو رب کو راضی کر لے وہ بے شک جنت جائے۔ معزز ناظرین، رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے، اور وقت ہو گیا ہے ہمارے فیوریٹ سیگمنٹ جس کا ہم سب کو انتظار رہتا ہے، جی ہاں، دین کی باتیں۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے، معزز علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اکابر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، جید مستند معتبر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ یہ رحمت رمضان نشریات کا حسن ہے کہ یہاں پر ایسے علماء کرام تشریف لاتے ہیں کہ جن کو آپ اور ہم سب سننا چاہتے ہیں، عوام ہوں، خواص ہوں، کوئی بھی ہو، ماشاءاللہ ہر بندہ ان سے ایک دلی وابستگی رکھتا ہے اور ان سے پیار رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ اتنے میٹھے انداز میں، اتنے پیارے انداز میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کی باتیں ہمیں بہت سہل کر کے بتاتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے، وہ مسئلہ پھر مسئلہ نہیں رہتا، حل بن جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے انٹروڈکشن کروا دوں۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان خطیب پاکستان، ابن خطیب پاکستان، علامہ ابن علامہ محقق دوران حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک اور عظیم شخصیت استاد الاساتذہ، آپ کے صرف تلامذہ کی جو تعداد ہے وہ اتنی ہے ماشاءاللہ کہ پوری دنیا میں آج وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ، اور فروغ دین کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، اور آپ خود اتنی بڑی علمی شخصیت ہیں کہ دور حاضر کے جتنے بڑے علماء ہیں وہ بھی آپ کی جو دینی خدمات ہیں اس کے قدردان ہیں الحمدللہ، اور آپ سے فیض حاصل کرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، مفتی اعظم سندھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور حافظ محمد احسن قادری تشریف فرما ہے۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ میں نے ابھی آف ایئر کہا کہ حضرت ماشاءاللہ اتنا خوبصورت کلر پہنا ہے، اور حضرت تو ویسے ہی کمال شخصیت ہے کہ باطن بھی چمکدار ہے اور ظاہر بھی آپ کا بڑا خوب ہے حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، قابل تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے، اور ماشاءاللہ مفتی میرا رنگ ایک ہی ہے، یہ کپڑوں کے رنگ ہیں مختلف، میرا رنگ ایک ہی ہے، وہ نبی کا رنگ۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان کی ہر ادا سے پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جھلک نظر آتی ہے۔ دیکھیں نا ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ آج رحمت رمضان نشریات میں اس سال پہلی بار تشریف لائے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، سفر آپ کا خیر و عافیت سے ہو گیا ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارا ٹاپک بہت زبردست ہے، وہ ہے خدمت خلق۔ اور خدمت خلق کیا ہے؟ لوگوں نے اپنی اپنی تعریفیں نکالی ہوئی ہیں، اپنی اپنی ان کے ذہن میں مفاہیم ہیں، تشریحات ہیں کہ بھائی یہ خدمت خلق ہے، یہ خدمت خلق ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں صحیح تعریف بھی ہوں گی، مگر کچھ لوگ اس کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پائے کہ خدمت خلق ہوتی کیا ہے، اور خدمت خلق کرنے کا فائدہ ہوتا کب ہے، اس کے لیے کیا چیز شرط ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میں اگر ابتدائی بس کچھ لائنیں کہوں، پھر میں علماء کرام کی طرف بڑھوں گا کہ ناظرین کرام، کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا، مصیبت اور تکلیف میں اس کی مدد کرنا، دکھیارے کا دکھ بانٹنا، بھٹکے ہوئے مسلمان کو راستہ بتا دینا، الغرض کسی بھی نیک اور جائز کام میں مسلمان بھائی کی مدد کرنا نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے الحمدللہ، اور مسلمان بالخصوص اس بات کا اہتمام کرتا ہے۔ ساتھ ہم علماء کرام سے یہ بھی جانیں گے کہ کیا اگر کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی نیکی کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ بھی بھلائی کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ بھی خیر والا معاملہ، رویہ یا انداز اختیار کیا جا سکتا ہے، کیا اس پر اجر ملے گا نہیں ملے گا، اور کن چیزوں میں ممانعت کہی گئی ہے کہ بھئی اس انداز سے نہیں کرنا اور اس انداز سے کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم معزز علماء کرام سے جانیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب سے، حضور سب سے پہلے یہ ارشاد فرما دیں، چونکہ ٹاپک ہے خدمت خلق، تو اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مفہوم کیا ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے اس مضمون کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ لفظ خدمت بھی عربی کا ہے اور خلق بھی عربی کا لفظ ہے۔ خدمت کا معنی اور مفہوم کئی طرح ہے، نوکری بھی معنی ہے، ہندی میں کہیں گے تو سیوا، وہ کہتے ہیں نا کرو سیوا ملے گا میوہ، سیوا بھی معنی ہے،
آرام پہنچانا بھی مانا، تکلیف دور کرنا بھی، کسی کے کام آنا، یہ سارے معنی خدمت کے آ جاتے ہیں۔ انگلش میں ایک لفظ ہے سروس، صحیح، اس کے علاوہ بھی اگر وہ کوئی لیتے ہیں متبادل یا تھسارس میں تو نہیں معلوم۔ خلق سے مراد جس کو اللہ نے بنایا، بالکل ٹھیک، اس میں کوئی چھوٹی بڑی چیز نکل نہیں سکتی، جس کو رب نے بنایا وہ خلق ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ، سبحان اس میں آپ پہاڑوں کو لے لیں یا انسانوں کو لے لیں، جانوروں کو لے لیں یا کیڑے مکوڑوں کو لے لیں، وہ خلق ہے۔ ایک تصور خدمت خلق کا دین کے ساتھ ہے، ایک دنیا کے ساتھ ہے۔ صحیح، مجھے میرے دین نے یہ بتایا کہ میری ذات میرے لیے بھی فائدہ مند ہونی چاہیے اور میرے ارد گرد جتنے ہیں ان کے لیے بھی ہونی چاہیے، نہ میں خود کو نقصان پہنچاؤں نہ میں کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤں۔ الخلق عیال اللہ، یہ بھی ہمیں الفاظ ملتے ہیں کہ تمام مخلوق مل کر اللہ کے کنبے کی طرح ہے۔ اب وہ بیان آتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا، مجھے پیاس لگی تھی تو نے مجھے پانی پلایا، میں بیمار تھا تو نے معراج پرسی کی۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، الفاظ تو اور میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو بندہ کہتا ہے یا اللہ تو رب العالمین، تیرے لیے یہ باتیں کیسے؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں پیاسا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا ہم جو کہتے ہیں نا اولیاء اللہ، اولیاء جمع ولی کے، تو ولی کے معنی مددگار۔ تو بندے اللہ کے بندوں کی مدد کریں، بندے اللہ کے دین کی مدد کریں، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، پھر کیا مفہوم رہ جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، حکم دیا گیا ہے مدد کرو، تعاونوا علی البر والتقوی۔ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر یہ کہنا کہ نہیں اسی سے مدد نہیں لے سکتے، تو اسی قرآن میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی۔ سبحان اللہ، وہ موضوع الگ۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں کسی کا ایمان بچاؤں تو یہ بھی اس کی خدمت ہے، میں لوگوں کے عقیدے بچاؤں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے نام سے، یہ بھی خدمت ہے، میں کسی پیاسے کو پانی پلا دوں یہ بھی خدمت ہے، میں دنیا کسی کی سنواروں یہ بھی خدمت، میں آخرت کسی کی سنواروں یہ بھی خدمت، میں وطن کی خدمت کروں، میں ماں باپ کی کروں، میں دوستوں کی کروں، میں یہاں تک کہ جانوروں کی کروں، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی۔ ہمارے ہاں بنیاد ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہے، عملوں کا دار و مدار نیت۔ اگر مقصد یہ ہے کہ فوٹو کھنچوانی ہے اور اخبار میں لگوانی ہے، اپنی واہ واہ کروانی ہے، اللہ، لوگوں میں خود کو سخی کہلانا ہے، یا یہ کہ کوئی بھی ایسا مقصد جو دکھاوے کے لیے جو اللہ کی رضا سے ہٹ کر ہو وہ مقصد ہے، یا دوسروں کو ترغیب دینی ہے، دوسروں کو ساتھ ملانا ہے، تو آپ کی نیت اس کی بنیاد پر آپ کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں دشمنی ہے کسی سے تو اللہ کے لیے، صحیح، دوستی ہے کسی سے تو اللہ کے لیے۔ ہم الحب للہ والرسول والبغض للہ وللرسول، تو یہ میں صرف ابتدا میں اس لیے بنیاد قائم کر رہا ہوں، ورنہ مسکرانا میرا وہ بھی صدقہ ہے، نیکی ہے، میں کسی سے پیار سے بات کر لیتا ہوں یہ بھی خدمت ہے، میں کسی کو ٹائم دے کے اس کی دکھ بری کہانی سن لیتا ہوں یہ بھی خدمت ہے، میں نے کسی کے لیے سفارش کر دی، میرا تعلق ہے حکومت کے کسی افسر کے ساتھ اور میں کسی کی سفارش کر دوں جائز، وہ بھی خدمت ہے، اس پہ بھی ثواب ہے۔ یہ سارے کام میں اللہ کی رضا کے لیے کروں تو مجھے حدیث بتاتی ہے جو بندہ کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ۔ کسی کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کرتا ہے، 73 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ سبحان آپ کسی کے لیے ایک کوشش کریں تو ہم اگر ایک شخص نے
خدمت کے لیے زمین میں میخ گاڑ دی، پنجاب میں قلعہ کہتے ہیں اس کو، لکڑی گاڑ دی یا لوہے کی کو کوئی جانور باندھ لے، دوسرے نے اکھاڑ دی کہ یہ کسی کو ٹکرائے گی راستے میں، دونوں کو ثواب ملے گا کیونکہ دونوں کی نیت میں خیر، اور جب نیت میں خیر نہیں رہے گی تو پھر وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ صحیح، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ابتدائی گفتگو آپ نے بہت کمال فرمائی ہے۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث میں خدمت خلق کے حوالے سے کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اس کا کیا اجر ہے، کیا اس کے فضائل ہیں، کیا اس کی برکات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے ہاں اس فقیر کو دعوت دی اور آپ کو میں مبارک پیش کر رہا جزاک ہوں۔ اللہ خیر۔ بہت خوبصورت سیٹ ہے، جزاک اللہ۔ اور جو سیٹ ہم دیکھتے ہیں ان میں سب سے سیٹ ہے۔ اللہ خوبصورتی آپ لوگوں سے حضور، اس ذکر سے۔ تو اللہ اور آپ کو عروج عطا فرمائے، آمین اللہم آمین، اور آپ کے پروگرام کو کامیابی اور خلق خدا کے لیے باعث نفع ہو۔ آمین آمین آمین۔ یہ بھی خدمت خلق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ کوکب نورانی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ خدمت خلق کی تعریف بھی کی اور اس کے فضائل اور اس کی تفصیلات بھی بتائیں۔ خدمت خلق ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں جو بھیجا وہ اسی خدمت کے لیے بھیجا۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کس لیے آتے ہیں؟ عقیدے سیدھا کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو جہنم سے نکالنے کے لیے آتے ہیں، ہدایت کی راہ دینے کے لیے آتے ہیں، اور جس دین کو وہ لے کر آتے ہیں اس کی ضروریات اور دوسری چیزیں لوگوں کو سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد دنیا میں انسانیت کی بھلائی، ان کی خیر خواہی ہے۔ یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اور درجات خدمت خلق ہے، کسی کے کام آ جانا، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنا، پریشانیوں میں کسی کا ساتھ دینا، کسی کو دوا لے کر دینا، کسی کے گھر میں راشن ڈالنا۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ ساری چیزیں خدمت خلق کی جزیات ہیں، لیکن خود خدمت خلق ایک ایسی چیز ہے۔ اچھا، پھر آپ اس بار بھی غور فرمائیے گا کہ خدمت خلق ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اچھے ہونے پر، جس کے نیک ہونے پر، جس کے بھلے ہونے پر کسی مذہب کا کوئی اختلاف نہیں۔ واہ واہ واہ۔ اس کا تعلق صرف ہمارے دین سے نہیں ہے، دنیا کے تمام ادیان میں، بلکہ وہ لوگ کہ جو دین سے بے بہرا ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ خدمت خلق بہت اچھی چیز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے ادارے بنے ہیں اور وہ خدمت خلق کے ادارے ہیں، اور ان کے جو بانیان ہیں وہ نان مسلم ہیں۔ تو یہ سب میں ابھی علامہ اوکاڑوی صاحب نے الخلق و عیال اللہ پڑھا ہے، یہ حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں فلاں شخص کے قریب ہو جاؤں تو اس کا کتنا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کے کنبے پر آپ رحم کریں، مہربان ہو جائیں، تو اس کا مالک آپ سے خود مہربان ہو جائے واہ گا۔ واہ 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 واہ، سبحان تو خلق خدا کی جو خدمت ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ اللہ رب العزت بندے کی مدد میں مصروف رہتا ہے جب تک کہ بندہ اس کے بندے کی خدمت میں مصروف رہتا ہے۔ اور یہ ایک مشہور عبارت ہے، حدیث شریف کی ہے، افضل الاشغال خدمت الناس۔ واہ واہ۔ سب سے بہترین کام انسانیت کی خدمت ہے۔ یہاں خدمت الناس فرمایا گیا ہے، خدمت المومن نہیں فرمایا گیا ہے۔ انسانیت کی خدمت فرمایا کہ یہ افضل الاشغال ہے، یہ بہترین قسم کی نیکی ہے۔ تو یہ خدمت خلق کا موضوع، اس کا خیر ہونا، اس کا بہتر ہونا، اس کا اچھا ہونا،
اس پر کبھی دو رائے ہوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو خدمت خلق ہونی چاہیے، لیکن خدمت خلق کے مقابل میں ایک لفظ ہے خدمت حلق. تو خدمت حلق اور خدمت خلق میں فرق ہے. اچھا. خدمت خلق کے بڑے فائدے ہیں، خدمت حلق تو اپنے مفادات کے لیے ہوتا ہے. اور ایک پھر خدمت دو قسم کی ہے. ایک ہوتی ہے عارضی قسم کی خدمت. بھوکے کو آپ نے کھانا کھلایا، چلتا کیا. آپ نے کسی کو دوائی دی اور فارغ کر دیا. اور ایک خدمت وہ ہے جس کے اثرات ابدی ہوں اور جس کے اثرات دائمی ہوں، تا دیر باقی رہیں، جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں. صحیح. یہ سب سے اعلیٰ قسم کا صدقہ ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی سانس بند ہو جائے، وہ دنیا سے چل بسے، تو فرمایا کہ اس کے زندگی ختم ہو جانے کے بعد جب اس کے عمل ہیں منقطع ہو جاتے ہیں تو اس کا ثواب بھی منقطع ہو جاتا ہے. صحیح. انسان کے عمل موقوف ہو جاتے ہیں، سلسلہ ثواب موقوف ہو جاتا ہے. نمازیں پڑھتا رہا، ثواب ملتا رہا، حج کرتا رہا، ثواب ملتا رہا، عمرے کیے، ثواب ملتا رہا. لیکن فرمایا تین عمل وہ ہیں صدقہ جاریہ ہی سبھی. صحیح. فرمایا تین جزیات ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. ایک فرمایا صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ عرف عام میں یہی ہے کہ ایک ایسا کام کرنا جو بندگان خدا کے کام آئے اور خلق خدا کے کام آئے اور تا دیر کام آئے. مثال کے طور پر ڈسپینسری بنا دی، اسپتال بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی. خلق خدا کی خدمت سے متعلق کوئی بھی کام کیا جو تیر پا ہو. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آیا اگر کسی شخص نے کہیں کوئی درخت اگایا، جی، اس نے بیج لیا، وہ زمین میں گاڑا، یا اس نے کوئی گملہ وغیرہ لیا، اس نے زمین میں اسے گاڑا اور اس کے بعد پھر اسے کچھ سیراب کیا یہاں تک کہ وہ جڑ پکڑ گئی. فرمایا کہ اس کے بعد پھر بارشیں ہوئیں، پھر وہ درخت بڑھتا رہا، تناور درخت بن گیا، اس میں پھل لگے، پھول لگے، چڑیاں آتی ہیں، پرندے آتے ہیں، حیوانات آتے ہیں، انسان آتے ہیں، اس سے نفع اٹھاتے ہیں، اس کے سائے میں انسان بیٹھتے ہیں. واہ واہ واہ. اس کی شاخیں جانوروں کے کام آتی ہیں، انسانوں کے کام آتی ہیں. فرمایا یہ جب تک کہ درخت رہے گا اور پرندوں کے، درندوں کے، انسانوں کے، حیوانوں کے جب تک کام آتا رہے گا، وہ جس شخص نے اس درخت کو لگایا تھا اور لگانے کے بعد شاید وہ بھول گیا تھا، اس نے اس کی دوبارہ کوئی پڑتال بھی نہیں کی. فرمایا اگر وہ مر گیا تو مرنے کے بعد بھی جن جن لوگوں کی یہ درخت کام آئے گا اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ایسی علم نافع فرمایا، کیا کہنے مفتی صاحب آپ نے. بہت ایسی نیک اولاد بھی، نیک اولاد بھی اس میں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ویسے تو چلیں ایک ہوتا ہے کہ بھائی حالات کے حساب سے پتہ لگ جاتا ہے کہ امت کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، کس پریشانی میں مبتلا ہے، تو اسی حوالے سے مدد کرنا ہی زیادہ بہتر ہوگا جو ضرورت ہے. مگر اگر عمومی طور پہ بات کی جائے تو خدمت خلق کرنے کا بندے کا ذہن بنے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، تو کون سا شعبہ زیادہ بہتر ہے کہ جس کے ذریعے امت کی خدمت کی جائے؟ ارشاد فرمائیں. حافظ صاحب معاشرے کے حوالے سے خود طے کیے جاتے ہیں. ہر علاقے میں ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو، لیکن کچھ چیزیں کامن کا مطلب یہ کہ مشترک ہیں ہر معاشرے میں. اس میں تعلیم ہے، اس میں صحت ہے، صحیح ہے، اس میں صفائی ستھرائی ہے، اس میں آپ کے حوالے سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو لوگوں کے لیے ماحول خوشگوار بنا سکتے ہیں، جس کو امن کہتے ہیں ہم. یہ بنیادی باتیں ہیں. تعلیم کے حوالے سے صحیح تعلیم جس سے اخلاق سدھریں اور اس کے اندر ہنر آئے اور وہ کسی سے محتاج نہ ہو جائے بلکہ خود کمانے کے قابل ہو، آگے فائدہ پہنچانے کے قابل. میں نے کسی کو فائدہ پہنچانا، مجھے طریقہ ہی نہیں آتا تو میں کیسے پہنچاؤں گا؟ بالکل صحیح. اب وہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، کسی حوالے سے ہو. اسی طرح ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے دوائیں ہیں.
اب اجزاء جن کو انگریڈینٹس کہتے ہیں وہ خالص نہیں ڈال رہے، صحیح دوا نہیں بنا رہے. معاشرے میں معلوم ہوا جی کیپسول میں آپ نے بیسن بھر دیا ہے، پیسے آپ لوٹ رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں کر رہے ہیں تو آپ فساد ڈال رہے ہیں. تو اگر کوئی اس میں اصلاح کرے، لوگوں کے لیے آسانی کرے. ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے ماشاءاللہ جو حدیث میں 7 چیزیں ابن ماجہ کی ہیں کہ بندہ کر جائے تو صدقہ جاریہ. لوگ اس جاریہ کو اردو والا نہ سمجھ لیں کہ جاریہ ہے اور عاریہ ہے، وہ نہ سمجھ لیں. یہ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ جاری رہنے والا، کنٹینیو جس کو کہتے ہیں. یعنی جب تک وہ چیز رہتی ہے تو اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنی ہے معاشرے کو پہلے پہچانے. ایک معاشرے میں ضرورت نہیں ہے مالی امداد کی، ان کو وقت چاہیے، ان کو تعلیم چاہیے، ان کو کچھ اور چاہیے. تو میں وہاں پر نہیں کہوں کہ جی یہ کر رہا ہوں وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر اللہ معاف کرے زلزلہ آیا، ترکی میں آیا، شام میں آیا، یا پاکستان میں بھی کچھ عرصہ پہلے آیا، سونامی آ جاتی ہے. ہم لوگ اس وقت منظم ہو کر سب ایک ہی طرف لگ جاتے ہیں، سارے کے سارے چندہ کرنے پہ ہی لگ گئے. بھئی آپ کام بانٹیں، جو ڈاکٹر ہیں وہ اپنی ٹیم تیار کریں، جو بچوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ اپنی ٹیم. جو ہم لوگ سب سے چندہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس میں سے کتنا پہنچتا ہے کتنا نہیں پہنچتا، پھر لوگوں کا اعتماد کتنا خراب ہوتا ہے. اچھا یہ تو باتیں آپ نے کی ہیں اپنی جگہ. میں اس کو ایک رخ آپ کو اور دینا چاہتا ہوں. میں ایک کمرے میں رہ رہا ہوں، یہ ایک گھر میں 4 دیواری میں رہ رہا ہوں. میرے ساتھ 3-4 افراد ہیں. ماں ہو سکتی ہے، باپ ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، بہن ہو سکتا ہے، بیوی، بچے. میں ان کے لحاظ سے کتنا فائدہ مند ہوں، میں نے ان کو کتنا فائدہ مند بنایا ہے، ان کی ذات سے مجھے، میری ذات سے ان کو، اور ارد گرد کو کیا پہنچ رہا ہے. یہ خدمت میں نے کیوں نہیں کی؟ ساری خدمت باہر کرنی ہے، گھر میں کچھ نہیں کرنا. جی میں گھر میں زیرو ہوں، باہر ہیرو ہوں. دنیا کی نظر میں اچھا ہونا چاہتا ہوں. جو میری فرض ہے، ماں باپ میری خدمت کے، میری بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کو ضرورت ہے، میں ان کی طرف سے کیوں غافل ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. میں اپنے گھر کے سامنے کچرا پسند نہیں کروں گا، میں دوسرے کے گھر کے سامنے کیوں ڈالوں؟ میں ماحول ایسا کیوں نہ بناؤں؟ ہم سارے مل کر ایک جسم کی طرح ہیں. حدیث شریف میں بتایا گیا کسی ایک عضو کو تکلیف ہوگی پورا جسم درد محسوس کرے گا. صحیح کہہ رہا ہوں. ہم نے یہ احساس کہاں پھینک دیا ہے؟ کہاں غائب ہو گیا یہ؟ حکمرانوں کو اپنی فکر ہے، رعایا کو اپنی فکر ہے، سیاستدانوں کو اپنی فکر، ہر کوئی اپنی فکر میں لگا ہوا ہے. اجتماعی فکر تو رہی نہیں. عجیب نفسا احساس، جی لفظ احساس رائج ہے، احساس غائب ہے. لفظ رائج ہے، معنی غائب ہے، یوں کہہ لیجئے. اب تعصب رہ گیا، تسلب ختم ہو گیا. اب ہمارے ہاں یہ جی لسانی، قومی، ذاتی، میں اپنی قوم کا دن منا رہا ہوں کہ یہ میری قوم کا دن ہے. میری قوم کی خصوصیت کیا ہے؟ دن تو منا لیا، ٹوپی، چادر، لباس، جوتے وہ تو دکھا دیے. میرے قوم کا کوئی کردار بھی تھا، کوئی اخلاق بھی تھا. اللہ اکبر. اور ہمیں کیا کہا گیا قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرما دیا میرے نزدیک سب سے زیادہ کون ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. اللہ اکبر. ہم لوگ اس سے بھی گئے. تو اچھے خلق والا ہونا بھی یہ خدمت خلق ہے. آپ کا مسکراتا چہرہ دو. اور حدیث شریف میں آتا ہے نا، وہ شخص بدترین ہے جس کے شر سے لوگ اس کو چھوڑ دیں. قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی آپ، اور کسی کے ڈر کی وجہ سے آپ سچ نہ بولیں، یہ بھی نوبت آ گئی ہے ہماری. تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ صرف مال نہیں، صرف ٹائم نہیں، صرف زبان نہیں، میں بہت سی خدمت، مجھے کوئی ہنر ملا ہے میں اس کو قوم کی خدمت پہ لگا دوں. بہت اچھے. واہ. اللہ کی مخلوق کی خدمت پہ لگا دوں. میں صفائی ستھرائی کے لیے کچھ کر دوں، میں آسانی کر دوں. یہ سب کے سب خدمت کے کام ہے. اور خدمت پر اجر یقینی ہے، شک نہیں ہے، بشرطے کہ خالص اللہ کے لیے ہو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے کہ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ
ہم سب کے لیے ایک عملی نمونہ ہے بہترین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک. تو میں چاہوں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز خدمت خلق تھا، اگر اس پر کچھ کلام فرما دیں. سبحان اللہ. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بڑی نرالی ہے. ابھی کوکب نورانی صاحب نے ایک بات کی، اسی کو بڑھاتے ہوئے احادیث میں اگر آپ غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کو نہیں 20 عمل کو فرمایا افضل الاعمال. افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا حج کرو. افضل عمل کون سا ہے یا رسول اللہ؟ ماں باپ کی خدمت کرو. افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اسلام کو عام کرو. افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صحیح، وغیرہ وغیرہ. سمجھیے میں. تو علماء نے یہ کہا کہ افضل تو ایک ہی ہوتا ہے، اتنی چیزیں تو افضل نہیں ہو سکتی، کیونکہ افضل کا معنی ہے سب سے زیادہ بزرگ. جی، تو بزرگ وہ سب سے زیادہ جس میں زیادتی ہوگی، اضافہ ہوگا، وہ تو ایک ہوگا. انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن جن اعمال کو افضل کہا ہے، حالات کے لحاظ سے، اس بندے کے لحاظ سے، واہ، زمانے کے لحاظ سے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ کنجوس ہے، تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بہترین عمل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، راہ خدا میں خرچ کرنا. اور اگر ایک شخص کو دیکھا کہ یہ متکبر مغرور ہے، فرمایا سب سے بہترین عمل سلام کرنا ہے، کیونکہ جو سلام میں پہل کرے گا اس میں عاجزی آئے گی. واہ واہ واہ، متکبر آدمی پہل نہیں کرتا. اسی طریقے سے ایک آدمی ہے، وہ حج نہیں کر رہا جبکہ حج پر وہ قادر ہے، تو فرمایا کہ بہترین عمل. تو بہترین عمل کا تعین ہم یوں نہیں کر سکتے. آج موجودہ دور کی کیا ضرورت ہے، کہاں کون سی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آج مہنگائی بہت زیادہ ہے، جی، لوگوں کو راشن دیا جائے، یہ ٹھیک ہے. جہاں جہالت عام ہے وہاں علم کی خدمت بہت بڑی عبادت بہت ہے. خوبصورت بات، واہ واہ واہ. ہمارے علماء کے بہت سے شعبے ہیں دین کے، ہم تقریر کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تدریس کرتے ہیں. کچھ ایسے شعبے بھی ہیں جن سے ہم غافل ہیں. وہ لوگ کہ جو دور دراز علاقوں میں ہیں، نان مسلم ہیں، اور ان تک اللہ کے دین کا نور نہیں پہنچا، وہاں جا کر تبلیغ کرنا اور لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا بہت بڑی. تو یہ جس آدمی کو جو کام آتا ہو، بہت پیاری بات، اور ایسا انداز میں آتا ہو، اس میں وہ کوتاہی نہ کرے. سبحان اللہ. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آپ نے بات مجھ سے پوچھی ہے، سبحان اللہ، حضور کے کیا کہنے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خدمت خلق ہے اور آپ کا جو تعلق لوگوں سے اور خدمت کے حوالے سے رہا ہے، میں اس سے بہتر نہیں بتا سکتا جو ہماری پہلی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال حسنہ اور خدمت خلق اور آپ کی پاک زندگی کی جو تصویر کھینچی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے معاملے میں کچھ خوف سا ہے. کیا خوف ہے؟ میں جانتا ہوں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں کا برتاؤ کیا رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ کہ مجھ پر اللہ نے جو ذمہ داری عائد کی ہے، میں کہاں تک کامیاب ہوں گا اور خلق خدا میری اس دعوت کو کس حد تک قبول کرے گی، کامیابی ہوگی، کیا ہوگی. تو ہماری ماں نے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو ڈھارس باندھی اللہ، اور آپ کے دل بے قرار کو قرار بخشا، سبحان اور عرض اللہ. کیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے میرے سر کے تاج، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں فرمائے گا. سبحان اللہ. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں. وتحمل الکل، محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جو معدوم اور فقیر ہے اسے کاسب بنا دیتے ہیں. مہمان نوازی فرماتے ہیں اور رائے حق میں ستائے ہوں کی مدد فرماتے ہیں. یہ 5 چیزیں بیان کی. علماء نے کہا یہ 5 چیزیں ایسی شاندار اور چوٹی کی ہماری ماں نے بیان کی
کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کسی اعلی انسان کی زندگی کی منظر کشی ایسی کر سکے. یہ اصل میں الہام ربانی تھا. زبان حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تھی. یہ اللہ کے الہام کیے ہوئے مضامین تھے. تھوڑا سا اس پر غور کیجئے. ابھی علامہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے. حضرت خدیجہ نے 5 چیزیں بیان کی. 5 کا تعلق خدمت خلق سے ہے. صلہ رحمی فرماتے ہیں, محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اور معدوم کو کاسب بنا دیتے ہیں, اور مہمان نوازی فرماتے ہیں, رائے حق میں ستائیوں کی مدد کرتے ہیں. نہ نماز کا ذکر ہے, نہ اعتکاف کا ذکر ہے, نہ اللہ کا ذکر ہے, نہ تسبیحات کا ذکر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے دن سے اللہ کے عارف تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت گزار شخصیت تھی اعلان نبوت سے پہلے بھی. بے شک. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا. یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ خدمت خلق سے ہے. واہ واہ واہ. حضور کی زندگی کی عبادت. تو آپ دیکھ لیجئے کہ خدمت خلق کی اہمیت کیا ہے. اگر اجازت دیں, سب سے پہلے ہماری ماں نے صلہ رحمی کا ذکر کیا. اور صلہ رحمی کیا ہے؟ وہ لوگ کہ جو رشتے میں آپ کے قریب ہیں, ان کی خدمت کرنا, ان کی ضروریات پوری کرنا, ان کے معاملات میں خبر گیری کرنا ان کی, یہ صلہ رحمی ہے. ماں ہے جی, ماں باپ سب سے پہلے والدین ہیں. ٹھیک ہے. دادا دادی نانا نانی ہیں, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, چچا ہیں, ان کی اولادیں ہیں, ماموں خالہ پھپھی ان کی اولاد, یہ صلہ رحمی ہے. صحیح. آج ہم صدقہ دینا ہو اور کوئی چیز خیرات کرنی ہو تو ڈھونڈتے ہیں کہ یہاں غریب کا گھر کون سا ہے. ارے پڑوس میں تیری بہن کا گھر ہے, تیرے بھائی کا گھر ہے. تو ماں باپ کو پوچھتا نہیں, ان کی دوا کا خرچ نہیں دیتا, اور تو صدقے کے لیے اوروں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ترجیح جو تھی وہ صلہ رحمی تھی. سبحان اللہ. سبحان. اور اچھا, تکسب المعدوم فرمایا. معدوم کہتے ہیں فقیر کو. تو تکسبو بھی پڑھا گیا ہے اور تکسبو بھی پڑھا گیا ہے. صحیح. تکسب المعدوم کے معنی یہ ہے کہ آپ معدوم اور فقیر کو امیر بنا دیتے ہیں. صحیح. اور تکسب المعدوم کے معنی یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ آپ فقیر کو کاسب بنا کر اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار دیا, اب اسے عادت پڑ گئی, ہر ایک کے پاس جا رہا ہے. ایک بار اتنا دیا کہ اسے دینے کے قابل بنا دیا. واہ واہ واہ, کھڑا کر دیا اس کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے مفتی صاحب, بہت کمال گفتگو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بندہ ہے, بظاہر نظر آتا ہے کہ باقی کوئی عمل نہیں ہے اس کا, نہ نمازوں کی پابندی ہے, نہ دیگر جو فرائض واجبات ہیں, کوئی اس طرح کے عمل ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ بھئی پابندی نہیں ہے, لیکن بہترین سوشل ورکر کہلاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ حافظ صاحب, میں سوشل ورکر یا سوشل ایکٹیوسٹ یا سماجی کارکن اگر اپنے آپ کو مومن ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ایک تعلق میرے رب کے ساتھ ہے, ایک تعلق میرا مخلوق کے ساتھ. بالکل ٹھیک. میں کسی ایک طرف بھی غلط ہو جاؤں گا میں ناکام ہو جاؤں گا. لازمی بات ہے. جب میں نے توازن نہیں رکھا, میں اتنی عبادت میں چلا گیا کہ میں نے اپنے جن کا حق تھا مجھ پر ان کی خیال نہیں رکھا. ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے ماں باپ ہیں, گھر میں مثال موجود ہے. حضرت تو ویسے قرنی کی ظاہری زمانہ پا کے صحابی نہیں بنے ہیں ماں کی خدمت کے لیے. اس سے بڑی کوئی اور مثال دنیا میں ملے گی؟ تو ہم لوگ توازن نہیں رکھتے کبھی. میرا رب سے تعلق جو فرائض ہیں ان سے میں بری نہیں ہوں. نوافل کی ہو سکتا ہے کہ میں نوافل کی جگہ وہ کام کر لوں جو زیادہ میرے لیے وہ ثواب کا باعث بن جائے, لیکن جہاں تک فرائض واجبات ہیں ان سے نہیں نکل سکتا سوائے اس کے کہ ایسی حالت ہو جائے جس میں ہوش میں نہیں ہوں یا میری وہ کیفیت. تو اب اگر کوئی نماز روزہ نہیں کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ بالکل ختم ہو گیا. میں رب کی رحمت سے تو مایوس نہیں کروں گا. بہت اچھا ہے وہ خدمت کر رہا ہے, مگر رب کی بارگاہ میں اگر ناکام ہو رہا ہے تو اس کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جس رب کے لیے خدمت کر رہا ہوں اس کو بھی تو راضی کرنا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور سوال کا جواب دے دیں
کہ خدمت خلق کی بہت ساری NGOs بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اب دینے والا جیسے عام جو خدمت کا جذبہ رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کسی NGO کے ذریعے وہاں تک پہنچ جائے، کیونکہ نیٹ ورک ہوتا ہے، تو کیا کسی بھی NGO کو دے دے گا تو وہ اس کو ثواب کا مستحق پائے گا، یا اس میں بھی دیکھنا ہے کہ بھائی یہ آخر NGO والے کون ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں، یہ شریعت کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ لازمی بتائیے، کیونکہ ہمارے ہاں تو حضرت کوئی بندہ مشہور ہو جائے یا چند ویڈیوز اس کی وائرل ہو جائیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اور اپنی زکوٰۃ خیرات یہ ساری رقم ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ NGOs نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو بھی جتنی ہوتی ہیں، اگر اعتماد کا رشتہ ہے، آپ ان کے ذریعے ان کو وکیل بناتے ہیں نا کہ وہ آگے خرچ کریں گے، آپ وہاں جا کے نہیں کر سکتے، لیکن ان کے بارے میں شہرت اچھی ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایسا تاثر، لیکن زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ واجبہ وہ آپ ایسی NGOs کو صرف اس صورت میں دیں گے جب کہ آپ کے پاس ان کے بارے میں پوری معلومات ہے کہ وہ صحیح خرچ کرنا جانتے ہیں، ان کو زکوٰۃ فطرہ وغیرہ کا صحیح مصرف معلوم ہے، اگر نہیں تو ان کو نہیں دے سکتے، بالکل ٹھیک ہے، ان کو ویسے آپ دوسرا، تو یہ ذہن میں رہے۔ تو جو ہمارے صدقات ہیں وہ غیر مسلم کو، بدعقیدہ کو نہیں دیں گے، باقی رقم آپ دیں۔ ہاں کچھ آرگنائزیشن ایسی ہیں جہاں ہم مسلمانوں کی رسائی بالفرض نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے بشرطے کہ وہ صحیح کام کر رہے ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر ان کے بارے میں معمولی سا یہ شبہ آ جائے کہ یہ کسی طرح اسلام یا مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں تو پھر ان کی مدد کرنا گناہ کبیرہ اور حرام ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھلے وہ چیریٹی کے نام پہ ہوں، ویلفیئر کے نام پہ ہوں، کسی نام سے ہوں، اگر وہ اسلام اور مسلمانوں کے نقصان یا ان میں کوئی فنڈ وغیرہ دیتے ہیں یا اپنے ان کے لیے ان کی مدد کرنا، تو میرے لیے میرے ایمان کی بربادی کا سبب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب درست کہہ رہا ہوں؟ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مسئلہ تب آتا ہے کہ جب کچھ NGOs یا خدمت خلق کے ادارے کرپشن ان کے اندر ہوتی ہے، دیانتداری نہیں ہوتی اور ایمانداری نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بعض اوقات اعتماد اڑ جاتا ہے، تو کسی بھی NGOs کے لیے یا خدمت خلق کا جو جذبہ رکھنے والا فرد ہو یا گروہ ہو، اس کے بارے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جی تفصیل سے فرمایا ہوگڑوی صاحب نے۔ جو NGO اور جو خدمت خلق سے متعلق ادارہ ہماری صحیح معلومات کے مطابق وہ کرپشن میں گرفتار ہو، مبتلا ہو، تو اس کے قریب نہ جائیں، اور ان پر اعتماد کی پھر ضرورت ہی نہیں، انہوں نے خود بھی اعتماد کیا۔ مسلمان ہوں، سب سے اچھی NGO وہ لوگ ہیں مسلمان ہوں اور آپ کو ان پر اعتماد ہو، ان کا کام اچھا ہو۔ اس وقت ہمارے شہر میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے خدمت خلق کے ایسے ادارے ہیں جو نیک نام ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں ایک عرصے سے، اور قوم کا اس قدر ان پر اعتماد ہے کہ سال بسال ان کی جو آمدن ہے اس سلسلے کی، اس میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے۔ صاحب ایک تو ہمارا اعتماد ہے نا عوام کا، ایک ان کے اندر انٹرنلی ان کی احتیاط کیا ہونی چاہیے، اس پر بھی کلام فرمائیے۔ یعنی جو ادارہ ہے اس کی احتیاط اس کیا کے اندر اپنے احتیاط کیا ہونی چاہیے، وہ کن چیزوں کا خیال رکھیں گے؟ پیسہ صدقے کا بھی آ رہا ہے، زکوٰۃ کا بھی آ رہا ہے، نافلہ بھی ہے، واجبہ بھی ہے، پھر اس کی تقسیم کاری ہے، کس مد میں کتنا کرنا ہے۔ جو دینے والا آدمی ہے اسے چاہیے کہ اپنی مدات کو واضح کرے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ صدقہ فطر کے پیسے ہیں، یہ نذر و نیاز کے پیسے ہیں، جو دو صدقات واجبہ ہیں ان کا جو استعمال ہے وہ وہاں کیا جائے جو ان کے مصارف ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، تو اس کے مصارف کون ہیں؟ غربا ہیں، مساکین ہیں اور مسلمان لوگ، ان پر خرچ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی چیزیں خرچ کرنا صرف کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ اور باریکیاں بھی جیسے تملیک وغیرہ یہ سب چیزیں ہوں۔ اور اگر وہ صدقات نافلہ ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں، عموماً ہمارے یہاں اداروں میں جیسے مدارس ہیں تو ان میں مدات لکھی جاتی ہیں پرچے پر کہ یہ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یا مطلق صدقہ ہے یا خیرات ہے۔ صحیح۔ تو اگر وہ مد ہے صدقات واجبہ کی تو پھر انہی کے مصارف میں انہیں خرچ کرنا چاہیے،
کہ جو مستحقین ہیں، مسلمان ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، اور اگر وہ صدقہ واجبہ نہیں ہے، عام خیرات ہے، تو پھر وہ اس ادارے کی ثوابدید پر ہے کہ وہ جس پر جیسے چاہے خرچ کریں. وہ مسلم پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، غیر مسلم پر بھی خرچ کر سکتے ہیں. جائز کاموں میں جائز محدود طریقے سے رہ کر وہ خدمت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو جو صدقات نفل ہیں اور جو خیرات کا پیسہ ہے اسے عام طور پر اس میں تملیک بھی ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوا میں اسے وہ کر لیا، اسے اسپتال لے کر گئے، اس کے گھر میں راشن دے دیا، اس کے بچوں کے جہیز کے لیے، اس کے بچوں کے پڑھانے کے لیے، کتابوں کے لیے پیسے دے دیے، یہ سب جائز ہے. بالکل ٹھیک. جزاک اللہ خیرہ. میں معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت کمال گفتگو فرمائی ہے اور مختصر وقت میں بہت اچھا مواد ہمیں دے دیا، اور یقیناً خدمت خلق کا جذبہ ہمارے اندر بیدار بھی ہوا ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ جس کا نام ہے روزہ کشائی، اور اس کے بعد پھر مناجات افطار و دعا. آپ امید ہے کہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان.